کالو کوا ایک سوکھے پیڑ سے لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کالو کوا اپنا کلہاڑا تیز تیز مارتا ہے، اندر سے آواز آتی ہے، رک جاؤ، مجھے مت مارنا، اگر یہ کلہاڑا مجھے لگ گیا تو میں مر جاؤں گی، رک جاؤ۔ کالو کوا پیڑ کے تنے کو دوسری طرف پھینکتا ہے، اس میں سے ایک خوبصورت پری باہر آتی ہے۔ بہت دھنیہ واد کالو کوے، آپ کا بہت دھنیہ واد، آپ نے مجھے اس سے مکتی دی۔ مجھے ایک پنڈت نے شراپ دیا تھا، وہ بہت گندا پنڈت تھا، اس نے مجھے اس درخت میں گاڑ دیا۔ ارے پری جی، آپ اس پیڑ میں ایسے آئی؟ ہاں کوے، میں اس پیڑ میں ایسے آئی ہوں، تم نے میری مدد کی، تمہیں بہت بہت دھنیہ واد کہتی ہوں، میری جادوئی چھڑی میرے پاس نہیں ہے۔ کالو کوا ادھر ادھر دشا میں دیکھتا ہے، دور کالو کو پیاری پری کی ایک جڑی نظر آتی ہے جو جادوئی جڑی تھی۔ کالو کوا اس پیاری پری کی جڑی کو اٹھاتا ہے اور کالو، آپ کا دھنیہ واد، یہ جڑی مجھے دے دو۔ کون سی جڑی؟ یہ جڑی تو میں لوں گا، یہ جڑی آج سے میری ہوئی، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو اس جڑی کے جادو سے تمہیں ہی مار دوں گا۔ ارے نہیں کوے، مجھے مت مارو، نہیں تو میں مر جاؤں گی، تم جو بولو گے میں وہ کروں گی، پلیز کوے مجھے نہ مار۔ چلو چلو، یہ جڑی تو آج سے میری ہوئی، جلدی جلدی میرے گھر چلو۔ پھر پیاری پری ڈرتی ڈرتی کالو کوے کے ساتھ اس کے گھر میں چلی جاتی ہے۔ کالو کوے سے ہر اس سے کام کرواتا، وہ کالو کے لیے سوادشٹ بھوجن ڈھونڈتی، کالو وہ بھوجن کھاتا۔ واہ بھائی واہ، مزہ ہی آ گیا، اب چلو میرے ساتھ میری گھر اور میری پتنی کے کام کرو۔ کالو کوا پیاری پری کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے۔ گوری گوری، یہ دیکھو میں پیاری پری کو لے کر آیا ہوں۔ کالو کوا ساری بات اپنی پتنی گوری کوی کو بتاتا ہے۔ گوری کوی تو کالو سے 2 پیر آگے تھی۔ گوری کوی کمبخت کہتی ہے، ہائے میں مر گئی، یہ پری تو میری نوکرانی، آج سے مجھے نوکرانی ملی، وہ بھی ایک پری، واہ بھائی واہ، چل چل پری، جو میں کہتی ہوں وہ کر۔ ارے کرپیا کرو کہ میری جڑی مجھے دے دو، میں بہت اچھی پری ہوں، میں دکھی پکشیوں کی مدد کرتی ہوں۔ چل چل چپ کر، چل جا کے طوطے کو مار۔ پیاری پری طوطے کے پاس آتی ہے، طوطا امرود کھا رہا تھا۔ پیاری پری نہ چاہتے ہوئے بھی، طوطے مجھے معاف کر دینا۔ پیاری پری نہ چاہتے ہوئے بھی طوطے کو زور زور سے مارنے لگتی ہے۔ طوطا بیچارہ پری کو کہتا ہے، ارے پری دی، میں نے کیا کیا ہے، پلیز مجھے چھوڑ دے، پلیز پلیز۔ پری بہت زیادہ مارتی ہے بیچارے طوطے کو، پری چلی جاتی، ارے پری نے مجھے کیوں مارا ہے، یہ تو پری بہت نیک دل کی ہے، مجھے اس نے کیوں مارا۔ طوطا اڑتا اڑتا رانو کے پاس جاتا ہے، چڑیا چڑیا دیکھو، مجھے پیاری پری نے بہت مارا ہے۔ ارے رے، پیاری پری تو بہت نیک دل کی پری ہے، اس نے آپ کو کیوں مارا؟ چڑیا پتہ نہیں کہ اس نے مجھے کیوں مارا ہے، پر مجھے اس نے بہت مارا، یہ دیکھو میرا پنکھ ہے، میں مر گیا۔ ارے رے، ایسا تو نہیں کہ پیاری پری کو کوئی کہہ رہا ہو ایسے کام کرو۔ پھر سے پیاری پری کبوں کے گھر چلی جاتی، ارے کبو، یہ مجھ سے کام مت کرواؤ، میں اچھی پری ہوں، میں پکشیوں کی مدد کرتی ہوں، تم مجھ سے گندے کام مت کرواؤ۔ چپ چپ چپ، چھوٹی چونچ والی بندے منہ والی پری بنتی ہے، جو میں کہتی ہوں وہ کر، نہیں تو تیری جادوئی چھڑی سے تجھے مار دوں گی۔ بیچاری پری کچھ نہ کر سکتی تھی، اس کے پاس اس کی چھڑی نہ تھی۔ کچھ دن راتیں ایسے ہی بیتتی رہتی ہیں، پری سے وہ ہر کام برے کرواتے دشت کوے۔ چل چل، آج ایسا کر کہ کبوتر گندی آنکھوں والے کے گھر سے ایک انڈا چرا کر لا، نہ ایک نہیں 2 چرا کر لانا، ایک میرے لیے، ایک میری پتنی کے لیے۔ ارے کبو، ایسا مت کرو، میں کسی پکشی کے انڈے نہیں چرا سکتی، وہ ان کی ممتا کے ساتھ جڑے ہیں۔ چپ چپ، چھوٹی چونچ والی، چل۔ گوری ایسا کہتی ہے، بیچاری پری جاتی ہے کبوتر کے گھونسلے کے پاس۔ کبوتر بیچارہ پانی پینے گیا ہوا تھا، پری نہ چاہتے ہوئے بھی
اس کے دونوں انڈے گھونسلے سے اٹھا لیتی ہے اور کالو کے گھر کی دشا میں چل دیتی ہے۔ یہ سب کچھ رانو چڑیا پیڑ پہ بیٹھی دیکھ رہی تھی۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ پیاری پری کا پیچھا کرتی ہوں، جو بھی بات ہوگی مجھے ضرور پتہ چل جائے گی۔ رانو چڑیا پیاری پری کے پیچھے پیچھے جاتی ہے۔ پیاری پری کبوں کے گھر کی دشا میں چلی جاتی ہے۔ رانو چڑیا کبوں کے گھر کے نیچے چھپ کر ہائے میں مر گئی، کبے بہت دنوں بعد یہ سوادش انڈے پینے کو ملے۔ اوہو گوری ٹھیک کہہ رہی ہے، وہ بھی اس پری کی وجہ سے۔ یہ پری تو میں ہمیشہ اپنے پاس غلام بنا کر رکھوں گا۔ ارے کبو مجھ سے یہ گندے کام نہ کرواؤ، میں ایک اچھی پری ہوں، پلیز میری چھڑی مجھے واپس دے دو۔ چل چل بڑی آئی، گندے کام نہ کرواؤ، تو بہت سا صاف ہے۔ ایسے ہی بیچاری پری باہر کبوں کے گھر کے آگے کھڑی ہو جاتی ہے۔ رانو چڑیا ساری باتیں سن لیتی ہے۔ کبوں کے گھر کے پیچھے چھپ کر رانو چڑیا ارے مجھے پہلے پتا تھا دشت کبوں کا۔ ارے پیاری پری جی آپ چنتا نہ کریں، میں آپ کو ضرور جادوئی چھڑی واپس لوٹاؤں گی۔ یہ دشت کبے بہت گندے ہیں، ہمیشہ گندے کام کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی اچھا کام نہیں۔ چڑیا تم یہاں سے چلی جاؤ، اگر انہوں نے دیکھ لیا تمہیں میرے پاس تو وہ دشت کبے مجھے مار ڈالیں گے میری جادوئی چھڑی سے۔ چڑیا جاؤ۔ ٹھیک ہے پری جی میں جاتی ہوں۔ ایسے ہی رات ہو جاتی ہے اور رات کے سمے چڑیا اپنے گھر کے نیچے چولہا جلاتی ہے، دیسی گھی کے لڈو تیار کرتی ہے اور بیچ میں شکر ڈالتی ہے۔ دیسی گھی کی خوشبو پورے جنگل میں پھیل جاتی ہے۔ ہائے میں مر گئی کالو، دیسی گھی کی خوشبو، ضرور کوئی لڈو بنا رہا ہے دیسی گھی کے۔ دشت کبھی اپنے گھر کا دروازہ کھولتی ہے، آگے رانو چڑیا بیٹھی ہوتی ہے۔ ارے گوری دیکھو کتنی خوشبو آ رہی ہے دیسی گھی کی۔ ہاں چڑیا کہاں سے یہ خوشبو آ رہی ہے؟ گوری مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اس دشا سے آ رہی ہے۔ ہاں کبے بھائی یہ اس دشا میں دیسی گھی کے لڈو ایک پکشی بانٹ رہا ہے، آپ بھی جائیں وہ لڈو لے آئیں۔ دونوں کوے کچھ سنے یا سوچے بنا اڑتے ہیں اور رانو چڑیا کبوں کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور پیاری پری کی جادوئی چھڑی اٹھا کر پیاری پری کو لا کر دیتی ہے۔ ارے پیاری پری جی یہ آپ کی جڑی ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کو آپ کی جڑی دوں گی۔ بہت بہت دھنیہ واد چڑیا آپ کا، آپ نے میری جڑی لٹائی اور جو میں نے گندے کام کیے اوپر والا مجھے क्षमा کرے گا کیونکہ وہ کبوں نے مجھ سے کروائے۔ ایسے ہی وہ پری دشت کبوں کو الٹا لٹکاتی ہے اپنی جادوئی جڑی سے اور دونوں کبوں کی پیاری پری بہت پٹائی کرتی ہے اپنی جڑی جادوئی سے۔ دشت کبوں کی بہت پٹائی ہوتی۔ پری جی مجھے چھوڑ دیں، یہ کالو کی غلطی تھی، پلیز مجھے क्षमा کریں۔ ارے میں تمہیں اس ٹائم تک نہیں क्षमा کروں گی کہ جب تک تم اپنا گناہ نہیں مانو گے۔ پھر سے پیاری پری خوب کبوں کی پٹائی لگاتی ہے اپنی جادوئی ڈنڈوں سے۔ ارے آج کے بعد تم نے کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ ایسے ہی کالو क्षमा مانگتے ہیں پیاری پری سے، پیاری پری اپنے لوگ چلی جاتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ اچھائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی، برائی کا بدلہ ہمیشہ برائی ہوتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اچھا کام کرنا چاہیے۔